بہت ہی شکستہ حال ہے، پریشان حال ہے، تنگ دست ہے، مالی تنگی ہے، جو تنگ دستی میں پریشانیوں کے اندر مبتلا ہے، بیماریوں میں ہے، تو یہ وظیفہ سن لیجئے۔ اور یہ وہ وظیفہ ہے جو محبوب علیہ السلام سے ثابت ہے۔ کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی علیہ السلام کے ساتھ جا رہا تھا، اس طرح کہ میرا ہاتھ نبی علیہ السلام کے مبارک ہاتھ میں تھا۔ تو اس طرح سے ہم جا رہے تھے، ایک شخص کے پاس سے گزر ہوا جو نہایت ہی شکستہ حال اور نہایت ہی پریشان حال تھا۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا تمہارا یہ حال کیسے ہوا؟ اس نے کہا بیماری، بے روزگاری، مالی تنگی، یہ وسائل، مہنگائی وغیرہ جو ہمارے معاملات ہیں، یہ سب اس طرح کی کچھ بات کی۔ فرمایا کیا میں تمہیں ایسے چند کلمات نہ بتاؤں؟ دیکھو میں تمہیں ایسے چند کلمات بتا دیتا ہوں، اگر تم پڑھو گے تمہاری بیماری بھی چلی جائے گی اور یہ تنگ دستی بھی چلی جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں، ایک پریشان حال کی بات سن کے تم یہ پڑھو گے نا، تمہاری بیماری بھی جائے گی اور تمہاری تنگ دستی بھی جائے گی۔ پھر نبی علیہ السلام نے ان کو فرمایا کہ یہ پڑھا کرو۔ وہ کیا چیز تھی؟ توکلت علی الحی الذی لا یموت، توکلت علی الحی الذی لا یموت۔ یہ ایک دفعہ پڑھنا ہے، میں نے تو بار بار اس لیے پڑھ لیا کہ یاد ہو جائے ذرا۔ توکلت علی الحی الذی لا یموت، اور آگے یہی آیت 111 نمبر، وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ سپارہ نمبر 15 سورہ بنی اسرائیل، آیت نمبر 111، اور سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیت۔ تو تنگ دستی، بیماری، پریشانی دور کرنے کا نبوی وظیفہ سن لیجئے۔ یہ بندہ بہت ہی پریشان تھا جس کو نبی علیہ السلام نے یہ باتیں بتائیں۔ وہ کیا وظیفہ ہے؟ توکلت علی الحی الذی لا یموت، اور آگے آخری آیت، وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیت۔ اس طرح کی کوئی بات بتا دی جاتی ہے نا، تو پھر لوگ اگلا سوال کرتے ہیں کب پڑھیں، کتنی دفعہ پڑھیں، اور کتنے عرصے تک پڑھتے رہیں۔ تو اس طرح کے بہت سارے سوالات آتے ہیں۔ اب حدیث میں تو اس کا جواب نہیں ہے، اب کیا کیا جائے؟ بھائی ایسی کوئی چیز ملے تو ہم جتنا زیادہ سے زیادہ پڑھ سکتے ہوں پڑھیں، اور پڑھتے رہیں، زندگی بھر بھی پڑھتے رہیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ ہم یہ چاہتے ہیں کہ 15 دن میں ہی کام ہو جائے، نہیں، ہم مانگتے رہیں اللہ سے، کرتے رہیں، ہر نماز کے بعد پڑھ لیں، صبح شام 3 دفعہ پڑھ لیں اور پڑھتے رہیں۔ تو بہت لوگ چاہتے ہیں کہ ہم بتا دیں کتنے دن پڑھنا ہے۔ بھائی حدیث میں تو دن نہیں ہے، آپ 40 دن پڑھ لیں اپنی مرضی سے، آپ 6 مہینے پڑھ لیں اپنی مرضی سے، تو لیکن اس کی عادت بنا لیں، آپ کو اپنی زندگی کا صبح شام کا عمل بنا لیں، ایک دفعہ صبح پڑھ لیں، ایک دفعہ شام پڑھ لیں، اور زندگی بھر پڑھتے رہیں، تو آسانی ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی۔